اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ اصول کافی جلد اول باب العقل والجہل، حدیث نمبر 12 اور حصہ نمبر ہے اس کا جو ہے 11واں۔ اور جناب ہشام بن حکم جو راوی ہے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، بہت طویل حدیث ہے، چل رہی ہے۔ مولا نے آگے فرمایا، یا ہشام من اراد الغنا بلا مال وراحت القلب من الحسد والسلامت فی الدین۔ ابھی تین چیزوں کا جو ہے ذکر ہے کہ وہ تینوں چیزیں جو حاصل ہوتی ہیں ایک چیز سے۔ مولا نے فرمایا، اے ہشام، جو چاہتا ہے کہ بغیر مال کے غنی ہو جائے، یعنی بغیر مال کے اللہ کے علاوہ تمام مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے، غیر محتاج ہو جائے، کسی کا احتیاج اسے نہ رہے، یعنی مال بھی نہیں ہے لیکن احتیاج بھی نہیں، کسی کا حاجت مند بھی نہیں ہے، اگر ایسا کرنا چاہتا ہے، وراحت القلب من الحسد، اور چاہتا ہے کہ اس کا دل حسد سے پاک ہو جائے، راحت میں آ جائے، اس کی دل حسد کرنے سے، حسد سے پاک ہو جائے، والسلامت فی الدین، اور اس کا دین سالم ہو جائے، اس کا دین یعنی قدورات اور خرابیوں سے صاف اور پاک ہو جائے، تو ایک کام کرے۔ کون سا؟ فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَسْأَلَتِهِ۔ جو بھی چیز چاہتا ہے، چاہے غنا چاہتا ہے بغیر مال کے، یا حسد سے پاک ہونا چاہتا ہے، یا اپنی دین کی سلامتی چاہتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کو چاہتا ہے، یا دو کو چاہتا ہے، یا سب کو چاہتا ہے، تو یہ اس چاہت کو طلب کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گریا کرے، زاری کرے اور سوال کرے۔ کون سا سوال کرے؟ بِأَن يُكَمِّلَ عَقْلَهُ، پروردگار کی بارگاہ میں گریا و زاری کرے کہ پروردگار مجھے عقل عطا فرما اور میرے عقل کو کامل فرما۔ جیسے ہی عقل کامل ہوگا تو یہ غنی بھی ہو جائے گا، کسی کا محتاج بھی نہیں رہے گا، اگر جو مال نہیں ہے، اور حسد سے بھی پاک ہو جائے گا اس کے دل، اور اس کا دین بھی سلامت ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال کے ہوتے ہوئے بھی محتاج ہیں اور حسد کرتے ہیں، اور جن کا دین سلامت نہیں ہے، اس کا عقل کامل نہیں، یعنی یہ تینوں چیزیں اس لیے ہوتے ہیں، ان کا سبب اور فلسفہ یہ ہے کہ ان کے پاس عقل کامل نہیں ہے۔ جو محتاج ہے اس کا بھی عقل کامل نہیں ہے، جو حسد کرتا ہے اس کا بھی عقل کامل نہیں ہے، جس کا دین سلامت نہیں ہے، یعنی گناہوں میں آلودہ کرتا ہے، واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کام جو ہے، جھوٹ، غیبت، ظلمت، تہمت، یہ ساری چیزیں جو ہے انجام دیتا ہے، ان میں سے کوئی ایک انجام دیتا ہے، تو اس کا عقل جو ہے کامل نہیں ہے۔ تو علاج یہ ہے کہ بارگاہ پروردگار میں التجا کرے، اور جب کسی میں حاجت ہوتی ہے نا تو دکل باب کیا جاتا ہے، اس کے دروازے پر آیا جاتا ہے، تو اللہ کے دروازے پر آ جائے، ایک دن ضرور اس کا دروازہ کھلے گا، اور جیسے ہی عقل کامل ہو جائے گا تو یہ تمام صفات جو ہیں اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ مولا نے آگے فرمایا، فَمَنْ عَقَلَ كَانِ بِمَا يَكْفِيهِ۔ کیوں؟ کیا ہوگا جب عقل ملے گا، پھر یہ تینوں چیزیں کیسے حاصل ہو جائیں گی؟ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس عقل کامل ہو جائے گا اور وہ عقل سے کام لے گا، کانیا بما یکفی ہے، پھر وہ اگر اس کے پاس زیادہ مال نہیں بھی ہوگا
تو جو مال ہے جس کی ضرورت اس کو ہے وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ومن قانع بما یکفی استغنا، اور جس کے پاس جتنا مال ہے قلیل ہی کیوں نہ ہو اور وہ اس سے قانع ہو جاتا ہے تو وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. غنی کہتے اس کو ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. بس جو بھی اس کے پاس ہے یا کسی کے لیے طمع نہ رکھے، زیادتی کے لیے طمع نہ رکھے. جو بھی زیادتی کے لیے طمع رکھ رہا ہے وہ محتاج ہے. تو یہ راضی ہے جو بھی اس کے پاس ہے، کیونکہ اس کا عقل جو ہے کامل ہے، یہ اس سے راضی ہے بس، تو یہ غنی بن جاتا ہے. وَمَن لَّمْ يَقْنَعْ بِمَا يَكْفِيهِ، اور جو اس کے پاس ہے، آج کا کھانا اس کے پاس ہے، آج کی لباس اس کے پاس ہے، آج کی رہائش اس کے پاس ہے، اور اس سے وہ راضی ہو گیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے، غنی ہو گیا بس. اس کو احتیاج نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر جو اس کے لیے کافی ہے پھر بھی یہ احتیاج محسوس کر رہا ہے تو مولا نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَقْنَعْ بِمَا يَكْفِيهِ، جو اس کے لیے کافی ہے اسے وہ قانع نہ ہو، اس پر وہ راضی نہ ہو، لَمْ يُدْرِكِ الْغِنَىٰ ابدا، وہ ہرگز غنی نہیں ہو سکتا. اس کی احتیاج کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ آج اس کے پاس جو ہے مال ہے، تھوڑا سا مال زیادہ ہے، پھر کل کہے گا اور بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس کے بعد کہے گا اور بھی زیادہ، یعنی یہ کبھی بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا، کبھی بھی یہ راضی نہیں ہوگا، کبھی بھی یہ ہمیشہ محتاج رہے گا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں جس کے پاس مال ہے یہ بہت بڑے غنی ہیں. نہیں، ان میں اکثر لوگ غنی نہیں ہیں، محتاج ہیں. وہ غریبوں کا مال لے جاتے ہیں. کسی بادشاہ نے کسی عاقل درویش کو کچھ مال دیا تو کہا کہ یہ مال آپ لے جائیں. اس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں مال نہیں لیتا. کہا نہیں، لے جائیں آپ. کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں غنی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ فقیر تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن عاقل تھا. تو کہا کہ ابھی میری شان نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، میں نے آپ کو دیا ہے اور واپس اچھا نہیں ہے میرے لیے لینا. لو، اور جو بھی شہر میں آپ کو فقیر ملے اس کو دے دینا، جو بھی غریب آپ دیکھیں، جو بھی محتاج دیکھیں اس کو آپ دے دینا. تو یہ گیا پورے شہر میں گھما پھرا، پھر واپس آ کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یہ واپس لو. تو اس بادشاہ نے کہا کیا پورے شہر میں آپ کو کوئی فقیر نہیں ملا؟ کہا کہ فقیر تو بہت ہیں لیکن تجھ سے زیادہ فقیر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ تیرے جو کارندے ہیں، تیرے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ تو کتنا محتاج ہے کہ وہ احتیاج پورے کرنے کے لیے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، مار رہا ہے، تو تجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے. واقعاً حقیقت یہی ہے کہ اگر قانع نہیں ہوتا، تھوڑے پر قانع نہیں ہوتا، جو اس کے لیے کافی قانع نہیں ہوتا، پھر وہ ابد العابدین کبھی بھی وہ قانع نہیں ہو سکتا. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں پروردگار غنا عطا فرمائے عقل کے ذریعے سے اور ہمارے عقلوں کو کامل فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.